ہم چائنا کی مثالیں دیتے ہیں کہ چائنا نے یہ کر دیا، چائنا یہ ریولوشن لے آیا، چائنا یہاں پر آگے ترقی کر گیا، لیکن ہم ان کے اصولوں کو بھی تو اپنائیں۔ جناب اسپیکر، اگر وہاں پر کرپشن کے چارجز کسی پر لگتے ہیں تو اس کی سزا سزائے موت ہے، تو یہاں پر جو ہے کرپشن کی ہم سزا کیوں نہیں ایسی رکھ سکتے؟ ایک بندے کا قتل جناب اسپیکر جو ہے وہ ہمارا قانون کہتا ہے اس کو سزائے موت دو۔ جو 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل کرے تو اس کی سزا بھی تو اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا کہ بھرت صاحب یہاں پر ہوتے کل اور اس بات کا جواب دیتے کہ وہ سڑک کیوں ٹوٹی ہے، ان آفیسرز کو کیوں نہیں الٹا لٹکایا گیا، ایک عوام کے پیسے کی بنی ہوئی سڑک ایک سال میں کیسے ٹوٹ گئی؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کم از کم 50% ہمارا بجٹ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ انڈیا کے مقابلے میں ہم اپنے کسانوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ان کے جو بجلی ہے وہ ان کو سبسڈائز دے رہے ہیں، ان کو فری دے رہے ہیں ٹیوب ویل کی بجلی۔ ہمارے ریٹس بجلی کے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کسان کو اب ہم نے ان کے لیے کسان کارڈ نکالا، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہم ان کو قرضے دے رہے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم ان کو قرضے کے قابل وہ قرضے لیں ہی نہ۔ ہمارے اسکولوں کے جو حالات آپ دیکھیں جا کر، وہاں پر بچے جو ہیں ڈینجرس بلڈنگ کی وجہ سے کلاسز کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں، وہ نیچے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور جس دن بارش ہو جائے چھٹی ہو جاتی ہے اسکول میں۔ جناب اسپیکر، یہ میں کوئی ساؤتھ کی اسکول کی بات نہیں کر رہا، میو ہاسپٹل کے اندر وہاں پر ایک بیڈ کے اوپر 2 مریض، ٹیکس کا پیسہ ہم اکٹھا کر کے جب تک ہم عوام کو یہ اعتماد نہیں دلائیں گے کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ کے اوپر 100% لگ رہا ہے، تب تک لوگ جو ہیں اس طریقے سے بڑھ کر ٹیکس نہیں دے سکیں گے۔ کر گیا، لیکن ہم ان کے اصولوں کو بھی تو اپنائیں۔ تو یہاں پر جو ہے کرپشن کی ہم سزا کیوں نہیں ایسی رکھ سکتے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دفعہ کہ یہ بجٹ جو ہے وہ تاریخی بجٹ ہے، یہ عام آدمی کا بجٹ ہے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرے گا، لیکن زمینی حقائق جو ہے وہ مختلف ہیں۔ عام آدمی کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس کے حالات بالکل بھی نہیں بدل رہے، وہ ہر سال اس کو نئی امید لگتی ہے، ہر سال اس کو نئے منصوبے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ ہوگا، لیکن وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کی مشکلات پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا جناب اسپیکر تو یہ ہر سال کی طرح آگے بھی ہم 50 سال 100 سال بھی اس طرح بجٹ دیتے رہے تو لوگوں کی مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ ٹیکس کا پیسہ ہم اکٹھا کر کے جب تک ہم عوام کو یہ اعتماد نہیں دلائیں گے کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ کے اوپر 100% لگ رہا ہے، تب تک لوگ جو ہیں اس طریقے سے بڑھ کر ٹیکس نہیں دے سکیں گے۔ ہونا تو سر یہ چاہیے، ہم چائنا کی مثالیں دیتے ہیں کہ چائنا نے یہ کر دیا، چائنا یہ ریولوشن لے آیا، چائنا یہاں پر آگے ترقی کر گیا، لیکن ہم ان کے اصولوں کو بھی تو اپنائیں۔ جناب اسپیکر، اگر وہاں پر کرپشن کے چارجز کسی پر لگتے ہیں تو اس کی سزا سزائے موت ہے، تو یہاں پر جو ہے کرپشن کی ہم سزا کیوں نہیں ایسی رکھ سکتے؟ ایک بندے کا قتل جناب اسپیکر جو ہے وہ ہمارا قانون کہتا ہے اس کو سزائے موت دو، تو جو 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل کرے تو اس کی سزا بھی تو اسی طرح ہونی چاہیے۔ ایک غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی ٹیکس کی شکل میں ہمارے تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کے اوپر بندر بانٹ ہو جائے اور کمیشنیں لی جائیں اور کرپشن کی جائے، بے اختیار جو ہے استعمال کیا جائے اپنے عہدوں کا، تو پھر جناب اسپیکر ضروری ہے کہ ہم نو ٹالرنس پالیسی پر ہم کرپشن کا خاتمہ کریں، اور اوپر سے شروع کریں اور بلا تفریق کریں، اور سب کے لیے یقین مانیں کہ 2 3 4 5 ایگزامپل سامنے آئیں گی تو سب سسٹم سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ 5000 کا بجٹ یہ آیا، 5000 ارب کا، آپ اس میں سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کم از کم 50% ہمارا بجٹ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، مطلب کہ 5000 میں سے صرف عوام کے لیے رہ جاتا ہے 2500 ارب روپیہ۔ مثال دے رہے تھے حافظ فرد صاحب اپنی تقریر میں، کہہ رہے تھے پچھلے سال میں ایک سڑک بنی ہے وہاں پر ساؤتھ سائڈ پہ کہیں پر، اور 1 سال میں سڑک ٹوٹ گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اچھا تو یہ تھا کہ بھرت صاحب یہاں پر ہوتے کل اور اس بات کا جواب دیتے کہ وہ سڑک کیوں ٹوٹی ہے، ان آفیسرز کو کیوں نہیں الٹا لٹکایا گیا، ایک عوام کے پیسے کی بنی ہوئی سڑک 1 سال میں کیسے ٹوٹ گئی؟ یہی حال جناب اسپیکر ہر طرف ہے، ہماری انڈسٹری کا یہ حال ہو چکا ہے۔ یقین مانے وہاں پر یہ حال ہو گیا ہے ان فیکٹریز کے اندر کہ وہ فیکٹریاں یہاں تو بند ہونے کے آئی ہوئی ہیں اس پر موڑ پر، یہاں دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈاؤن سائزنگ کرتے جا رہے ہیں۔ 4000 5000 بندہ اگر سروس فیکٹری میں کام کر رہا تھا تو پچھلے 3-4 مہینے میں انہوں نے 2000 بندہ نکال دیا ہے۔ 2000 مطلب 2000 لوگوں کے گھر کے چولہے چلتے تھے اس جگہ سے۔ ہمارا سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر میں جو حال پچھلے 3-4 سال سے کسان کا ہو گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس رویے کا جو ہے حق رکھتے تھے کسان۔ 70% آبادی جو ہے ہماری ایگریکلچر سے لنک ہے، لیکن انڈیا کے مقابلے میں ہم اپنے کسانوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے اور ان کے مقابلے میں اتنا زیادہ فرق ہے، آپ دیکھیں فگرز، ہماری کھاد کہاں پر ہے اور ان کی کھاد کدھر ہے، اس کی پرائس، ان کے جو بجلی ہے وہ ان کو سبسڈائز دے رہے ہیں، ان کو فری دے رہے ہیں ٹیوب ویل کی بجلی، ہمارے ریٹس بجلی کے کہاں پہنچ گئے ہیں کسان کے حوالے سے۔
ہماری انپٹس کسان کے لیے بہت زیادہ مہنگی ہیں بنسبت پنجاب انڈیا کی پنجاب کے مقابلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے خرم اعجاز چٹھا کی تقریر سنی۔ خرم اعجاز چٹھا اپنی تقریر میں پاکستان کے معاشرتی مسائل پر پیشن اور زرعی شعبے کو درپیش چیلنجز پر توجہ دلاتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ چین نے نظام و صوبہ ساخت قوانین اور مؤثر حکمرانی کے ذریعے ترقی کی منازل طے کیے اور سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان ان اصولوں سے کیوں سبق نہیں سیکھتا۔ وہ موقع اختیار کرتے ہیں کہ کرپشن ملکی مسائل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبات میں بدعوامی کی وجہ سے سڑکیں اور دیگر منصوبے جلد خراب ہو جاتے ہیں، جس سے کوئی خزانے پر مزید بوجھ پڑتا ہے۔ ان کے مطابق اگر عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بننے والے منصوبوں میں یہ ہماری قوم کا حالات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی پاکستان میں کرپشن کرتا ہے تو اس کو سزائے موت ہوتی ہے، اور جو آپ خود کرپشن کر رہے ہیں 25 کروڑ عوام کے لیڈر کو جیل میں بند کر کے، تو یہ کرپشن نہیں ہے؟ خود مریم نواز اپنے جہاز میں سیر کر آتی ہیں، اگر وہی تیل آپ عوام کو دے دیں تو عوام کے لیے اتنی مشکل نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا خرم اعجاز چٹھا نے صحیح بولا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔